السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ گزشتہ کافی عرصے سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث چھڑی ہوئی ہے۔ دو اسلامک اسکالر ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں کافی عرصے سے کہ وہ مناظرہ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اور جو اختلافی مسائل ہیں ان کے اوپر بات چیت کریں گے۔ ایک ان میں سے مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، ان کا تعلق دیوبند مکتبہ فکر دیوبند اسکول آف تھاٹ سے ہے، یہ کراچی کے ہیں اور جامعۃ الرشید کراچی کے اندر ایک مدرسہ ہے، وہاں کے استاد ہیں۔ اور دوسرے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی جو شخصیت ہے اور ان کی جو پہچان ہے وہ شادیاں کرانے کے اوپر اور ایک سے زیادہ شادیاں کرانے کے حوالے سے، اور یہ خود کہتے ہیں کہ وہ اس کو پھیلانا چاہتے ہیں، اور ان کے نزدیک اسلام کا غلبہ، اسلام کو دنیا میں طاقت وہ اس طرح مل سکتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی کو بڑھائیں تاکہ دنیا کے اندر مسلمان زیادہ ہوں، اور اس طرح وہ پوری دنیا کے اندر مسلمان ان کی ایک طاقت اور قوت ہوگی۔ تو طارق مسعود صاحب ان کا یہی کام ہے اور اسی کی لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تم شادیاں کرو، ایک سے زیادہ کرو، اور کئی بچے جو ہے وہ تم پیدا کرو۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر وہ اسی سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ دوسرے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا یہ کسی خاص مکتبہ فکر سے، کسی خاص اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ پہلے بریلوی تھے، پھر دیوبندی اور مختلف نظریات اور خیالات سے گزرتے ہوئے اب ان کا ماننا ہے کہ وہی بات مانی جائے کہ جو قرآن میں لکھی ہے اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا قصے، کہانیاں اور من گڑت روایات اور ان چیزوں سے باہر آ کر امت کو اسلام کے اوپر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور اس پہ جمع کرتے ہیں۔ تو دونوں کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ الگ الگ ہے۔ طارق مسعود صاحب ایک روایت پرست طبقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں دیوبند مکتبہ فکر سے، اور انجینئر محمد علی مرزا عقل، لاجک اور قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں۔ ان میں جو آپس میں جو اختلاف ہے وہ بہت یعنی وہ یوں سمجھیں کہ بنیادی اختلافات ہیں، اور ایک اگر اتنا فرق ہے دونوں میں جیسے آسمان و زمین کا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ دیوبند کے جو بڑے تھے انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں یا ان کے جو خیالات تھے وہ قرآن سے کہیں سے بھی ثابت نہیں کیے جا سکتے، اور ان جو دیوبند کے بڑے ہیں انہوں نے ایسے ہی اپنی ذہن سے باتیں لکھ دی ہیں جن کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بڑوں کو بہت ہی ایک مقدس ہستیاں ثابت کی ہیں دیوبند والوں نے۔ اس لیے وہ انجینئر صاحب یہ چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص مجھ سے دیوبند کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، المحند المفند ہے وغیرہ وغیرہ، ان پر بات کر لے، لیکن کوئی بھی اس پر مجھ سے بات نہیں کر سکے گا۔ اور انجینئر مرزا صاحب کی کچھ اسلامک ہسٹری کے اندر کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اسلام کی جو سوچ ہے وہ دنیا کے اندر لوگوں تک غلط پہنچی ہے۔ ان میں ایک حضرت معاویہ صاحب ہیں، ان کے لیے ان کا ماننا ہے کہ سارے جرائم کا آغاز ان کے زمانے کے اندر ہوا۔ طارق مسعود صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں اس پر ان سے بات کروں گا، اور اس کے لیے وہ ان کے شہر انجینئر مرزا کے شہر جہلم پہنچ گئے، اور انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ڈال دی جو میرے سامنے بھی آئی، اور میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں اس پر یہ بات کر لوں کہ ان دونوں کے درمیان میں جو عقائد و نظریات کا اختلاف ہے تو طارق مسعود صاحب کہاں پہ کھڑے ہیں اور انجینئر مرزا کہاں پہ کھڑا ہے۔ طارق مسعود صاحب کے لیے اگر یہ مناظرہ ہوا تو یہ کافی مشکل ہوگا۔ اول تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مناظرہ کرنے کے لیے نہیں، بس ویسی چائے سموسہ کھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو اچھی بات ہے، آپ کو اس ماحول میں ہی بات چیت ہونی چاہیے کہ آپ اگر کسی کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں تو اس کی رائے کا احترام کرتے ہوئے بھی آپ دوستی کے ماحول کے اندر بھی بات کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ یوں پیشانی کے اوپر سلوٹے بنا کر اور بڑے غصے کے اندر اپنے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے جو ہے وہ بات کریں۔ بڑے برادرانہ تعلقات کے اندر بھی بات چیت ہو سکتی ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ماحول اس طرح کا ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً مناظرے کو جو عوام سمجھتی ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ ایک ہارے گا یا ایک جیتے گا۔
تو اول تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مناظرہ اس لیے نہیں ہوتا کہ کسی کو ہرایا جائے یا کوئی اکھاڑا نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی کو گرایا جائے گا، بلکہ مناظرہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی بات کو دلائل کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ دوسرے کو ہرانا بالکل مقصد نہیں ہے، شکست دینا مقصد نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ہاں یہی ہے کہ دوسرے کو ہرا دیا جائے۔ بہرحال یہ اگر مناظرہ ہوتا ہے تو اس میں طارق مسعود صاحب کے لیے جو مشکلات ہو سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ طارق مسعود صاحب تو ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہیں ہر وہ بات کرنی ہوگی کہ جو ان کے دیوبند مکتبہ فکر کے ساتھ دلیل کے ساتھ انہیں ثابت کرنا ہوگا، اور یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ کوئی بھی فرقہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس کو کہ وہ کہے کہ بھائی ہم نے جو لکھا ہے ہمارے بڑوں نے وہی صحیح ہیں، یہ بہت مشکل چیز ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر کوئی ایک فرقہ نہیں ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہیں، پھر آگے شیعہ، اور یہ بہت سارے اسلام کے اندر فرقے بنے ہوئے ہیں، تو ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اس کی جو بات ہے وہی صحیح ہے اور دوسرا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے اوپر دیوبندی بریلوی لے گئے، یہ ہندوستان کے اندر ایک جگہ کا نام ہے بریلی اور دیوبند، لیکن یہ دونوں ایک بہت بڑے فرقے اسلام کے اندر، خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان اور یہ جو افغانستان یہ علاقہ ہے، بنگلہ دیش، یہاں پر اس کو ایک اسلام کی نمائندگی دی جاتی ہے کہ اسلام کے اندر یہ بڑے فرقے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہاں سے باہر اگر جائے ہندوستان پاکستان سے تو دنیا عرب کے اندر لوگ ان کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کون ہیں، لیکن یہاں کے رہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام یہی ہے، تو اور ہر ایک ان میں سے دوسرے کو کافر قرار دیتا ہے اور وہ اس کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ بریلویوں کے جو بڑے ہیں امام احمد رضا خان رحمہ اللہ، وہ دیوبندیوں کے پر ان کے فتوے موجود ہیں کہ یہ لوگ اسلام سے باہر ہیں، یہ خارج ہیں، ان کا اسلام سے تعلق نہیں۔ اسی طرح دیوبند کے اکابرین کی جو دوسرے درجے کے جو اکابر ہیں، ان کے بڑے ہیں، وہ بریلویوں کو مشرک کہتے ہیں اور ان کو اچھا نہیں مانتے، تو ہر ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، مسلمان ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو نہیں کہتا۔ اور تو اب ان میں سے اگر طارق مسعود صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے بڑوں نے جو لکھا ہے وہ ٹھیک ہے، تو پھر امام احمد رضا خان نے ان کو کافر کیوں کہا؟ اس لیے ان کو اس چیز کے اندر کافی مشکل ہوگی، اور اس مسئلے کے اندر انجینئر مرزا صاحب ان کے لیے بڑا ماحول میدان آزاد ہے، وہ تو کسی کو ان کے کوئی بڑے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی قرآن اور حدیث ہے، اس لیے ان کو اس مقام کے اندر بہت آسانی ہوگی، اور وہ اگر کسی ایک جگہ سے دوسری حدیث کے اوپر جاتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ وہ جا سکتے ہیں، کیونکہ حدیثوں کا جو میدان ہے وہ بہت وسیع ہے، اس میں ہر ایک کو ایک آزادی ہے کہ وہ اپنے لیے حدیث میں سے کس حدیث کو وہ چنتا ہے۔ لہٰذا اس جگہ کے اوپر آ کر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو طارق مسعود صاحب کو کافی مشکل پیش آئے گی۔ دوسرا، ان کے ساتھ تو طارق مسعود صاحب کے ایک پورا پیچھے ایک فرقہ کھڑا ہوا ہے۔ انجینئر مرزا صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے فرقے وغیرہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے انجینئر مرزا صاحب کے لیے ایک یہاں پر بہت ساری مشکلات میں سے ایک مشکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں لوگ کوئی بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کسی کی مرضی کے مطابق بات نہیں کرتے نا، کہ نہ دیوبندیوں کو خوش کریں نہ بریلویوں کو، وہ ان کے عقل کے مطابق جو بات آتی ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ میرے نزدیک اسلام یہ ہے یا قرآن اور سنت یہ چیز ہے، تو ایسے لوگوں کو نہ بریلوی ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ دیوبندی مانتے ہیں، نہ شیعہ مانتے ہیں، کوئی بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ لہٰذا ان کے پیچھے کوئی بہت بڑی تعداد عوام کی نہیں ہوتی یا فرقہ نہیں ہوتا کہ جو ان کی واہ واہ کرے، اس لیے اگر یہ مناظرہ ہوا بھی تو اس کا کیا سوشل نتیجہ کیا نکلے گا تو یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو طارق مسعود صاحب نے یہ بات کہی کہ اس میں جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے وہ حضرت معاویہ کا ہے، کہ میں اس پر بھی ان سے بات کروں گا، تو طارق مسعود صاحب سے میں یہ کہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی جو چیزیں ہیں، یعنی جو آپ کے بڑوں نے جو لکھا ہے اس کو تو آپ کچھ ثابت کر سکتے ہیں، لیکن جو کچھ انجینئر مرزا نے حضرت معاویہ کے بارے میں کہا ہے، آپ کو ان کو اچھا ثابت کرنا یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ انجینئر مرزا اس جگہ کے اوپر ایک بہت مثبت جگہ کے اوپر ایک ٹھوس دلائل کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا اگر میں سمجھتا ہوں کہ طارق مسعود صاحب نے تیاری کر لی ہوگی اور انہوں نے کہا ہے کہ آج میرے خیال میں دوسرا دن ہے، 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، تو ابھی تک تو انجینئر مرزا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اور طارق مسعود صاحب نے یہ کہا ہے کہ
جواب بھی جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر وہ ویڈیو اپلوڈ کریں کہ وہ ان کو بلائیں اور ان کے ساتھ مناظرہ کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو بڑے بڑے ایشو بتائے ہیں، ایک تو حضرت معاویہ کا ہے اور دوسرا دیوبند کے بڑوں نے جو کچھ لکھا ہوا ہے، تو اس میں طارق مسعود صاحب یا جو بھی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہو یہ دوسرے ایشو میں، پہلے ایشو کے اندر نہیں، تو اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں۔ اور میرا بھی نقطہ نظر وہی ہے کہ جو انجینئر مرزا صاحب کا ہے کہ اسلام تھوڑا سا اختلاف ہے اس کے اندر مجھے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں سمجھتا ہوں کہ انجینئر مرزا ایک بہت ویلڈ جگہ کے اوپر ہیں، اور ان میں سے یہ ہے کہ اسلام کے اندر کچھ خرابیاں، بلکہ اکثر خرابیاں جو آج سمجھی جاتی ہیں وہ بادشاہت کے زمانے میں ہوئی ہیں، اور اس کا آغاز اموی زمانے سے ہوتا ہے۔ بہرحال اس پر میری کافی ویڈیوز موجود ہیں، آپ امیہ اسلام کے نام سے آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امید یہ کرتا ہوں کہ ایک بہت خوشگوار ماحول کے اندر ہوگا، اور یہ مناظرہ اگر ہوا، اور اس مناظرے کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایک جیت گیا۔ ہماری عوام کے لیے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ یہ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں کہ مولوی آپس میں لڑتے رہیں، تو کبھی ان کو آپس میں بات چیت کے لیے بھی دیکھیں۔ اور طارق مسعود صاحب کے لیے میرا ایک پیغام ہے، وہ یہ کہ آپ خوب اچھی طرح سے تیاری کر لیجئے، اور آپ نے تیاری کر لی ہوگی۔ میرا پیغام آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ خوب اچھی طرح سے اس میں تیاری کر کے چلے جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔